اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یستر عبد عبدا فی الدنیا الا سترہ اللہ یوم القیامہ، رواہ مسلم۔ جو شخص اس دنیا میں یا کوئی بندہ اس دنیا میں کسی بندے کی ستر پوشی کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی ستر پوشی فرمائیں گے۔ اور حضرت سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ایک لمبی حدیث ہے، اس کا آخری حصہ ہے کہ من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ۔ اب یہ جملہ جو میں نے آپ کے سامنے آخری بولا ہے، اس کو آپ بڑی آسانی سے اپنے سبق کے اعتبار سے بھی انالائز کر سکتے ہیں۔ میں یہ جملہ بورڈ پر لکھتا ہوں اور جو کل ہم نے ٹاپک جہاں پر ختم کیا تھا اسی سے اس کا آغاز ہو جائے گا۔ سترہ، اس نے ستر چھپایا، پردہ پوشی کی۔ سترہ مسلمن، ٹھیک ہے۔ اب مسلمن نکرہ استعمال ہوا ہے، مفعول، تو یعنی کسی مسلمان کی ستر پوشی کی۔ سترہ مسلمن، اس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی۔ کس نے؟ اچھا، اب اس کو کل ہم نے یہ کیا تھا نا ٹاپک کے جملہ فعلیہ کو منفی بنایا تھا اور سوالیہ بنایا تھا۔ اس کے شروع میں من لگا دوں، من ستر مسلمن، تو اگر آپ اس کو سوالیہ لیں تو کس نے کسی مسلمان کی ستر پوشی کی۔ لیکن ہم پڑھ چکے ہیں کہ اسماء استفہام اسماء موصولہ کے طور پہ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے جملہ اسمیہ پڑھا تھا تو اس وقت اسماء استفہام کو ہم نے اسماء موصولہ کے طور پہ بھی استعمال کیا تھا، جس میں سے ما اور من تو بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ اب ہم اس کا ترجمہ کریں گے من ستر مسلمن، جس نے کسی مسلمان کی ستر پوشی کی۔ ٹھیک، سترہ، اب یہ ایک حصہ ہو گیا آپ کے لیے۔ ایک جملہ ہے جس میں ایک شرط بیان کی گئی ہے کہ جو کسی مسلمان کی ستر پوشی کرے گا سترہ اللہ، اللہ اس کی ستر پوشی کرے گا۔ کب کرے گا؟ یوم القیامت، قیامت کے دن۔ اچھا، اب یہاں یوم القیامت کی اعرابی حالت آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالت نصب ہے، کیوں؟ ہاں جی، مرکب اضافی ہے بالکل، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ یعنی یوما حالت نصب میں آیا تو ہم اسے کس کیٹیگری میں لیں گے؟ سترہ ہمارا فعل ہو گیا، اللہ فاعل ہو گیا، اور مفعول چونکہ ضمیر کی صورت میں تھا لہذا فعل کے ساتھ اٹیچ ہو کے آیا، تو فعل فاعل مفعول۔ یوم القیامت، یہ کیا ہو کہلائے گا؟ یعنی یہ وہ ظرف ہے، ذہن میں رکھیے گا، ہم نے پڑھا تھا نا، یعنی ظرف فعل کے واقع ہونے کا وقت یا جگہ جو بیان کرتا ہے وہ ظرف کہلاتا ہے، اور ظرف ہم نے پڑھا تھا وہ حالت نصب میں ہوتا ہے، لہذا یہ ظرف کے طور پہ حالت نصب میں استعمال ہوا ہے۔ تو من سترہ مسلمن سترہ اللہ یوم القیامت۔ اللہ تعالیٰ اس حدیث کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کے عیوب ڈھونڈتے پھریں اور ایک دوسرے کو بتاتے پھریں۔ ہاں،
اگر پتہ چل جائے تو اسے چھپانے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ قاعدہ ہے. لیکن اس کے بھی ایکسیپشنز ہیں. یعنی کوئی سچویشنز ایسی بعض اوقات آ جاتی ہیں کہ آپ کو کسی کا عیب بتانا پڑ ہی جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ کسی فائدے کے لیے, کسی بھلے کے لیے ہی ہوگا. یہ انسان کو خود پتہ چلتا ہے کہاں پر بتانا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا ٹاپک بھی بہت اہم ٹاپک ہے, اور یہ جملہ میں بار بار کہتا ہوں. اصل میں آپ نے خود محسوس کیا ہوگا کہ کوئی ٹاپک بھی عربی زبان کا ایسا نہیں ہے, عربی گرامر کا ایسا نہیں ہے جو اہم نہ ہو. لیکن کچھ ٹاپکس ہیں جو واقعی بہت زیادہ اہم ہیں. تو اس ٹاپک کی پہلے بیس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, پھر انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک سٹیپ لے کر آپ کو اس ٹاپک کی طرف لے کے جاؤں گا. دیکھیں, اب تک ہم نے جملہ فعلیہ کے حوالے سے جو باتیں سمجھ لی ہیں ان کو میں آپ کے سامنے بورڈ پر لکھتا ہوں. وہ فعل جس کا فاعل معلوم ہو. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان تینوں جملوں میں فاعل ہمیں معلوم ہے. تو ایک نئی اصطلاح آج آپ کے سامنے آئے گی. یہ فعل کہلائے گا فعل معلوم یا فعل معروف. یعنی ایسا فعل جس کا فاعل معلوم ہے, جانا پہچانا ہے. یہ آپ کا ہو گیا فعل معلوم, فعل معروف. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ فاعل کو ذکر نہیں کرتے, آپ فاعل کا ذکر کرنا نہیں چاہتے. اس جملے کو لیں, حامد نے محمود کو مارا. اس میں آپ کا فاعل کون ہے؟ حامد. میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا. تو جملہ کیا بنے گا؟ محمود کو مارا. ابھی تک یہی ہے نا, لیکن آپ اسے آپ ماضی میں پورا کرنا چاہتے ہیں تو جملہ آپ کیا لکھیں گے؟ محمود کو مارا گیا. ہوا کیا؟ ان دونوں جملوں میں فرق کیا ہے؟ پہلے جملے میں حامد نے محمود کو مارا میں فاعل مذکور تھا, یعنی اس کا ذکر کیا گیا تھا, وہ معلوم تھا. جبکہ جو دوسرا جملہ آپ کے سامنے لکھا گیا محمود کو مارا گیا, اس جملے میں فاعل تو ڈیفینیٹلی کوئی ہوگا. ظاہر ہے محمود کو مار پٹی ہے تو خود بخود تو نہیں پٹ گئی اسے, کسی نے تو مارا ہے, لیکن ہم نے اس کو ذکر نہیں کیا یا ہمیں اس کا فاعل معلوم نہیں ہے. یہ فعل جس میں فاعل معلوم نہ ہو یا مذکور نہ ہو, اس فعل کو فعل مجہول کہا جاتا ہے. تو آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے فعل مجہول. اب ہم آتے ہیں کہ اس جملے کو ہم نے عربی زبان میں ٹرانسلیٹ کیسے کرنا ہے. محمود کو مارا گیا. پہلی بات, جب آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کا فعل مجہول ہے تو اس کام کے لیے جو بھی مادہ استعمال ہوتا ہے, 3 حروف پر مشتمل مادہ استعمال ہوتا ہے نا, جیسے ضاد را با مارنے کے لیے استعمال ہوا ہے, اس مادے کو آپ فعلا کی ڈائی پر لے رہے ہیں. تین ڈائز ہم پڑھ چکے ہیں نا, فعلا, فاعلا, فاؤلا, 3 ڈائز. اب وہ تینوں ڈائز ہماری فعل معلوم کی ڈائز تھیں. ایک بات آپ کے علم میں اور آ گئی. اب ہم فعل مجہول پڑھ رہے ہیں, لہذا آپ اس مادے کو, ضربہ کے لیے ضاد را با مادہ ہے, قاف تا لام مادہ قتلا کے لیے, نون صاد را ناصرہ کے لیے, اس مادے کو آپ فعلا کی ڈائی پہ لے آئے. اب اس مادے کو آپ فعلا کی ڈائی پہ لائیں گے تو یہ لفظ کیا بن جائے گا؟ ضربا. ایک بات
اچھا اگلی بات، اب دیکھیں اس جملے میں فاعل مذکور نہیں ہے. محمود کون تھا؟ مفعول تھا نا. اب جب فاعل نہ ہو تو مفعول اس کی جگہ پر آ جاتا ہے. فاعل کی غیر موجودگی میں مفعول اس فاعل کا سٹیٹس لے لیتا ہے. فاعل کا سٹیٹس کیا ہوتا ہے؟ یعنی سٹیٹس سے مراد ہم نے اعراب کی بات کی ہے نا، تو فاعل کا اعراب یا فاعل کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے؟ حالت رفع ہوتی ہے. اب فاعل نہیں ہے تو اس کی جگہ پر مفعول آیا، تو مفعول نے اس فاعل کا سٹیٹس لے لینا ہے، یعنی اس کی اعرابی حالت لے لینی ہے. حالانکہ مفعول کی حالت نصب ہوتی ہے، لیکن فعل مجہول میں وہ حالت رفع میں استعمال ہوگا. تو محمود کو حالت رفع میں لے آئے، وہ کیا بن جائے گا؟ ضربا محمود. تو محمود کو مارا گیا کی عربی بنے گی ضربا محمود. یہ آپ کا فعل مجہول ہے. اگر کلیئر ہو گیا ہے تو الحمدللہ، نہیں تو انشاءاللہ تعالی ابھی مزید ایگزامپلس کریں گے تو مزید کلیئر ہوتا جائے گا. جی نصرہ کیا ترجمہ ہوگا؟ اس نے مدد کی. نصرہ حامدن، حامد نے مدد کی. نصرہ حامدن، اس نے حامد کی مدد کی. یہاں تک الحمدللہ کلیئر ہے. اب جو آج ایڈ ہوا ہے وہ کیا ایڈ ہوا ہے؟ نصرہ حامدن، حامد کی مدد کی گئی. یہ آپ کا مجہول ہے جسے آپ انگریزی میں پیسے وائس کے نام سے جانتے ہیں. کلیئر ہوگی بات؟ اب دیکھیں، اب ان چار جملوں میں سے میں دو جملے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں صرف. نصرہ حامدن، نصرہ حامدن. ان دونوں جملوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حامد حالت رفع میں. پہلے جملے میں حامد فاعل کے طور پہ استعمال ہوا ہے. دوسرے جملے میں حامد فاعل نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ فاعل کی جگہ پر استعمال ہوا ہے، اس کا سٹیٹس اس نے اختیار کیا ہے، لہذا اس کو نائب الفاعل کہہ دیا جاتا ہے. عربی گرامر کی اصطلاح میں پھر اس کو نائب الفاعل کہا جاتا ہے. تو اب نائب الفاعل ایک ٹرم آپ کی، اور اس آپ کہہ لیں کہ اس سلسلے میں اس کا اضافہ ہو گیا کہ نائب الفاعل بھی حالت رفع میں ہوتا ہے. اب اس جملے میں حامد نائب الفاعل ہے. پتہ کیسے چلے گا آپ کو؟ پتہ چلے گا آپ کو فعل سے. فعل آپ کو بتائے گا کہ کہاں پر حامد فاعل ہے اور کہاں پر حامد نائب الفاعل. یعنی آپ اگر انگریزی میں سمپل اسے آپ دیکھیں ٹرانسلیٹ کریں تو بڑی آسانی سے آپ اسے کر سکتے ہیں، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی. یعنی نصرہ حامدن، حامد نے مدد کی، اس کی انگریزی کیا ہوگی؟ حامد ہیلپڈ. پیسے وائز بنانا چاہیں تو کیا بنے گا؟ حامد واز ہیلپڈ. تو حامد واز ہیلپڈ، حامد ہیلپڈ. آپ کو پتا ہے وہ ایکٹیو وائس ہے، یہ آپ کا پیسو وائس ہے. تو نصرہ حامدن آپ کا ایکٹیو وائس ہے، فاعل معلوم ہے، حالت رفع میں ہے. نصرہ حامدن یہ آپ کا پیسو وائس ہے، حامد آپ کا نائب الفاعل ہے. اور اب یہاں دیکھیں وہی جو انگریزی میں ہم نے ترتیب ہی رکھی تھی نا، یعنی سبجیکٹ والی، اب وہ دیکھیں آپ کو ورب بتا رہا ہے کہ ہیلپ اور واز ہیلپ، وہ ایکٹیو وائس ہے، وہ پیسو وائس ہے. یہ سارا چکر ہے. کلیئر بات؟ ایک آدھا ورب اور ایک پریکٹس کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے چلیں گے انشاءاللہ.
خلق اللہ الانسان، کیا ترجمہ ہوگا؟ اللہ نے انسان کو پیدا کیا. اس جملے میں آپ کا فعل بھی ہے، فاعل بھی ہے، مفعول بھی ہے. ترجمہ میں کہہ رہا ہوں اللہ نے انسان کو پیدا کیا. یہ فعل معلوم ہے، میں فعل مجہول بنانا چاہتا ہوں، تو جملہ کیا بنے گا؟ انسان کو پیدا کیا گیا. ٹھیک، تو کیا کرنا ہے آپ نے؟ اس خال عام قاف مادے کو فعلا کی ڈائی پہ لے آنا ہے. خلقہ فاعل اب مینشن نہیں ہوگا کیونکہ مجھولہ بنا رہے ہیں. اب وہ جو مفعول تھا اس کو نائب الفاعل کے طور پہ لے آنا ہے، یعنی حالت رفع میں لے آنا ہے. تو الانسان کی حالت رفع کیا ہوگی؟ الانسان. خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا. ہاں جی، بات مزید کلیئر ہوئی؟ اچھا اب دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جب پڑھا تھا جملہ فعلیہ تو اس وقت فاعل کے حوالے سے یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ فاعل یا تو ضمیر کی صورت میں ہوگا یا ظاہر کی صورت میں ہوگا. ٹھیک ہے، اگر آپ کا فاعل ظاہر کی صورت میں ہو تو جملہ فعلیہ کا اہم ترین قاعدہ استعمال ہوتا ہے. ایسی بات کی ہے. اور جملہ فعلیہ کا اہم ترین قاعدہ کیا ہے؟ کہ آپ کا فعل ہمیشہ واحد آتا ہے، چاہے فاعل واحد ہو، مثنیٰ ہو، جمع ہو. یہ تھا ہمارا جملہ فعلیہ کا اہم ترین قاعدہ. تو اب خلق الانسان، یہ بھی تو جملہ فعلیہ ہی ہے نا، تو اس پر بھی جملہ فعلیہ کے قواعد کا اطلاق ہوگا، ذہن میں رکھیے گا. بات سمجھاتا ہوں ایگزامپلس کے ساتھ. لڑکے نے مدد کی، فعل کو آپ نے پہچاننا ہے. اب دیکھیں فعل آپ کو اب 3 ڈائز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، فعلا، فاعلا اور فعولا. وہ آپ کی ایکٹیو وائس کی ڈائز ہے. پھر آپ اسے فاعل کہیں گے اگر حالت رفع میں مل رہا ہے تو. نصر الولد، لڑکے نے مدد کی. اگر ہوتا 2 لڑکوں نے مدد کی تو اس کا ترجمہ کیا تھا؟ نصر الولدانی، 2 لڑکوں نے مدد کی. اور اگر ہوتا لڑکوں نے مدد کی، نصر الاولاد. اب جو میں نے بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ جملہ فعلیہ میں اگر آپ کا فاعل اسم ظاہر ہے تو فعل ہمیشہ واحد آتا ہے، چاہے فاعل واحد ہو، مثنیٰ ہو یا جمع ہو. تو مجہول میں بھی یہی کچھ ہوگا. اگر آپ کا نائب الفاعل ظاہر ہے تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا. نصر الولد، لڑکے کی مدد کی گئی. نصر الولدانی، 2 لڑکوں کی مدد کی گئی. نصر الاولاد، لڑکوں کی مدد کی گئی. دیکھیں آپ کو فعل بتا رہا ہے کہ یہ فاعل ہے یا نائب الفاعل ہے. میں بار بار اس بات پہ زور دے رہا ہوں کہ آپ نے پہچانا کہاں سے اب، کیونکہ فاعل اور نائب الفاعل وہ دونوں حالت رفع میں آ گئے. ٹھیک ہے، فاعل تو ہوتا ہی حالت رفع میں ہے، لیکن فاعل کی غیر موجودگی میں مفعول نے اس کی جگہ لے لی، لہذا ہم نے اسے نائب الفاعل کہا، اس کو اس فاعل کا سٹیٹس دے دیا. اب فاعل ہے یا نائب الفاعل، اس کا ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ اس کا پتہ چلے گا ہمیں فعل سے. نصر الولد، الولد فاعل، نصر الولد، الولد نائب الفاعل. تو جو میں نے بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ جملہ فعلیہ کا اہم ترین قاعدہ، اگر آپ کا نائب الفاعل اب اسم ظاہر ہے تو بھی فعل آپ کا واحد استعمال ہوگا، چاہے نائب الفاعل واحد ہو، چاہے نائب الفاعل مثنیٰ ہو، چاہے نائب الفاعل جمع ہو. ایک سٹیپ آگے، البتہ جنس کا لحاظ رکھا جائے گا. اس کی اب ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں. خلق اللہ الارض،
ہاں جی، اللہ نے زمین کو پیدا کیا. ویسے اردو لکھ دوں تو زیادہ آسانی ہو جائے گی ہمیں مجہول کے حوالے سے. اللہ نے زمین کو پیدا کیا. یہ آپ کا فعل معلوم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا فاعل مذکور ہے. اب مجہول بنانا چاہتا ہوں تو فاعل کو میں ذکر نہیں کروں گا. جملہ آپ کا بنے گا زمین کو پیدا کیا گیا. ٹھیک. اب دیکھیں، اب آپ کا زمین یہ نائب الفاعل ہے. مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مؤنث ہے. لہذا اب آپ جو فعل استعمال کریں گے وہ خلقہ نہیں استعمال کریں گے بلکہ خلقت. خلقہ اور خلقت. تو اس کی ٹرانسلیشن ہوگی خلقت الارض. اب اس تا ساکن کو آگے ملانے کے لیے زیر لیں گے. خلقت الارض، زمین کو پیدا کیا گیا. وہ مذکر مؤنث کا خیال اب آپ رکھ رہے ہیں. یعنی واقعی عربی زبان آپ کے دماغ کے جتنے بھی وہ تار ہیں سب کو چھیڑتی ہے. یعنی آپ کہیں کہ کوئی بات نہیں چل جائے گا، نہیں. یعنی ایک ایک پوائنٹ پر آپ کو اپنا ذہن جو ہے وہ حاضر رکھنا پڑتا ہے. اب چونکہ آپ کا نائب الفاعل مؤنث تھا لہذا فعل بھی مؤنث استعمال ہوگا. خلقت الارض. اب وہ 4 صورتوں میں آپ کو ابھی فی الحال نہیں الجھانا چاہ رہا. بس آپ یہیں تک رہیں. ان 4 صورتوں میں آپ کو نہیں میں الجھاؤں گا کہ وہ 4 صورتیں جس میں آپ کا فعل کا مذکر اور مؤنث دونوں طرح لانا جائز ہے وہ اپنی جگہ پر قائم ہے. کیونکہ جملہ فعلیہ کا اہم ترین قاعدہ وہی ہے کہ جب آپ کا فاعل اسم ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آتا ہے جنس کا لحاظ رکھتے ہوئے. تو اب اس میں ایک اضافہ اور ہو گیا کہ اب آپ کا اگر نائب الفاعل اسم ظاہر ہے تو آپ کا فعل واحد آئے گا جنس کا لحاظ رکھتے ہوئے. اب قرآن مجید میں سے کچھ ایگزامپلز آپ کے سامنے آئیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مزہ آئے گا. سورۃ القیامہ کی کچھ آیات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آغاز اس کا ہوتا ہے لا اقسم بیوم القیامہ، ٹھیک ہے، ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ. پھر آگے جو الفاظ آتے ہیں نا کہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ، سوال کرتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا. فاذا برق البصر. ٹرانسلیٹ آپ نے کرتے جانا ہے. اذا برق البصر. اچھا یہاں پر ایک پوائنٹ اور آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ عربی زبان میں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، از اور اذا. ان دونوں کے معنی جب کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ان دونوں کے معنی جب کے ہوتے ہیں. جب. اذا جب ماضی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو یہ عام طور پر مضارع کا مفہوم دیتا ہے. اذا ماضی کے ساتھ استعمال ہوگا تو عام طور پر مضارع کا مفہوم دیتا ہے. مضارع سے مراد کیا ہے؟ حال یا مستقبل. ٹھیک ہے، یعنی پھر ہم ترجمہ ماضی کا یا حال میں کریں گے یا مستقبل میں کریں گے. باریکا فائلہ کی ڈائی ہے. ٹھیک ہے، باریک البصر نظر چندھیا گئی. اذا باریک البصر جب نظر چندھیا جائے گی. اب ہم ترجمہ کر رہے ہیں جائے گی مستقبل میں، کیونکہ اس میں تذکرہ بھی قیامت کا ہے نا، اور قرآن مجید نے قیامت کا جہاں بھی ذکر کیا وہ ماضی کے فعل میں کیا. تو اس کی وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو کام حتمی ہوتا ہے، لازمی ہوتا ہے، اس کے لیے ہم عام طور پر اردو میں بھی فعل ماضی استعمال کرتے ہیں. اس کی بڑی سادہ سی ایگزامپل ہے
آپ کو کسی کام کے ہونے کے بارے میں بالکل یقین ہو اور آپ کا کوئی ساتھی آپ سے کہے کہ یار یہ میرا کام کر دو, تو آپ کہتے ہیں ہو گیا, کہ ابھی حالانکہ آپ نے کرنا ہے, ابھی وہ ہونا ہے, لیکن اتنا یقین ہے آپ کو تو آپ کہتے ہیں جی ہو گیا. تو قیامت اتنی یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قرآن مجید میں جہاں بھی فعل استعمال کیا وہ ماضی کا فعل استعمال کیا. اذا برق البصر, جب نظر چندھیا جائے گی. ترجمہ ہم کر رہے ہیں مستقبل میں, اس لیے کہ ابھی ہمارے اعتبار سے وہ آنی ہے. اذا برق البصر وخسف القمر, اور چاند گہنا جائے گا. ابھی دیکھیں خسفا فاعلہ کی ڈائی سے بریکا, خسفا فاعلہ کی ڈائی سے, اور یہاں پر البصرو فاعل, القمرو فاعل, کیونکہ فعل آپ کو بتا رہا ہے فاعلہ کی ڈائی ہے یا فاعلہ کی ڈائی ہے. فاذا برق البصر وخسف القمر. اگلے الفاظ کیا؟ وجمع الشمس والقمر. اب یہ دیکھیں یہ جمعہ کون سی ڈائی ہے؟ فعلہ کی ڈائی ہے. وجمع الشمس والقمر, اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے. اب یہ دیکھیں نا جمع کر دیے جائیں گے, اب فائل مینشن نہیں ہے, یعنی جمع کا ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے لیکن اس کو ذکر نہیں کیا گیا. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ. اس دن یہ جو انسان آج بڑھ چڑھ کر باتیں کر رہا ہے نا کہ کب آئے گی قیامت, تو اس دن یہ انسان کہے گا کہ أَيْنَ الْمَفَرُّ, کوئی بھاگنے کی جگہ ہے, کہاں بھاگوں؟ کَلَّا لَا وَزَرَ, کہا جائے گا ہرگز نہیں, کوئی جائے فرار نہیں. إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ, تیرے رب کی طرف ہی ٹھہرنا ہے, ٹھکانا ہے, یعنی جانا تیرے رب کی طرف ہی ہے. تو یہ ایگزامپل آپ کے سامنے آ گئے, جُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. اچھا اب دیکھیں, اب یہاں پر الشمس اور القمر یہ آپ کا نائب الفاعل ہے, فعل سے آپ کو پتہ چلا. کلیئر؟ اذا نفخ فی الصور نفخۃ واحدہ. نفخ ڈائی سے میں آپ کی پہچان جو ہے وہ کروا رہا ہوں کہ ڈائی آپ ایک مرتبہ پہچان لیں کہ ڈائی کون سی ہے. یہ وزن آپ نکالنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ تعالی کام پورا ہو جائے گا. نفخ فعلا, ٹھیک ہے, پھونکنا, منہ سے پھونک مارنا, اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں نفخ, ٹھیک. اذا نفخ فی الصور کو ذرا سائڈ پہ کر دیں, یعنی سور میں نفخۃ واحدۃ, یہ اب اس کا نائب الفاعل ہے. اذا نفخ نفخۃ واحدۃ فی الصور. اب قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے, یہ ایک انداز ہے جو خوبصورتی پیدا کرتا ہے, یعنی الفاظ کی تقدیم و تاخیر. یعنی ہم نارمل اگر جملہ بناتے ہیں تو ہم اس طرح بناتے اذا نفخ نفخۃ واحدۃ فی الصور, لیکن اس میں آپ دیکھیں گے وہ آپ کو جو قرآن مجید کی ادبی حسن ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا. تو آپ کو ان الفاظ میں یہ حسن لازمی نظر آئے گا, اذا نفخ فی الصور نفخۃ واحدہ. اب اگلے الفاظ کیا ہیں؟ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ. حُمِلَ, ٹھیک ہے, حُمِلَ فعلہ کی ڈائی. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ, اور زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے. فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً, تو انہیں کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. اب یہ دکھتا یہ بھی پیسو ایسی ہے مجہولیہ, لیکن ابھی چونکہ ہم نے مرج والا قاعدے کو نہیں پڑھا لہذا ابھی آپ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. جو چیزیں پڑھی ہوئی ہیں اسی کی ایگزامپلز آپ سامنے رکھیے. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ, اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا لیا جائے گا. اب یہاں دیکھ رہے ہیں آپ کہ الارض اور الجبال
یہ آپ کا نائب الفاعل ہے، اس لیے کہ فعل آپ کو بتا رہا ہے، تو فعل پہچان کروائے گا آپ کی فاعل کی اور نائب الفاعل کی. کلیئر جی یہاں تک؟ الحمدللہ. ایک سٹیپ اسی فعل مجہول میں آگے. فاعل کی دو صورتیں آپ نے پڑھی تھی. فاعل یا تو ضمیر کی صورت میں ہوگا یا ظاہر کی صورت میں ہوگا. تو نائب الفاعل کی بھی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. وہ یا تو ظاہر کی صورت میں ہوگا، جس کی ساری ایگزامپلز میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، اور جملہ فعلیہ کا ہم ترین قاعدہ ریوائز ہو گیا کہ فعل واحد آئے گا، چاہے فاعل واحد ہو، مثنیٰ ہو، جمع ہو، جنس کا لحاظ رکھا جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن نائب الفاعل ضمیر کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. اب اس کی ایگزامپل آپ کے سامنے آ رہی ہے. جی اس جملے کو ذرا غور سے دیکھیں. نصرہ کیا ترجمہ ہے؟ اس نے مدد کی. انگریزی بھی ساتھ کر لیں، کیا ہوگی؟ He helped. نصرہ. اب اس کے اندر جو ضمیر چھپی ہوئی ہے وہ نائب الفاعل ہے. نائب الفاعل حالت رفع میں ہوتا ہے نا، لہذا وہ حالت رفع والی ضمیر ہی ہم نے اس کے اندر چھپی ماننی ہے، یعنی اس کی مدد کی گئی. اور انگریزی کیا ہوگی؟ He was helped. اردو میں ایک بات کو اس انداز سے بیان کیا جاتا ہے، انگریزی میں اس بات کو اس انداز سے بیان کیا جاتا ہے، عربی میں اس بات کو اس انداز سے بیان کیا جاتا ہے. تو نصرہ he was helped، اس کی مدد کی گئی. اب دیکھیں، اب اس سے گردان آپ پوری چلائیں گے، کیونکہ اب ہمارا نائب الفاعل ضمیر کی صورت میں ہے. جب ہمارا فاعل ضمیر کی صورت میں تھا تو ہم نے کیا کیا تھا؟ گردان چلائی تھی نا. یعنی نصرہ، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتنا، نصرتو، نصرنا. اس نے مدد کی، ان دو نے مدد کی، ان سب نے مدد کی، اس مؤنث نے مدد کی، ان دو مؤنث نے مدد کی، ان سب مؤنث نے مدد کی، تو نے مدد کی، تم دو نے مدد کی، تم سب نے مدد کی، تو ایک مؤنث نے مدد کی، تم دو مؤنث نے مدد کی، تم سب مؤنث نے مدد کی، میں نے مدد کی، ہم نے مدد کی. اب ہم نائب الفاعل کی گردان چلائیں گے، یعنی فعل مجہول کی گردان چلائیں گے. سوری. نصرہ، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتنا، نصرتو، نصرنا. اس کی مدد کی گئی، ان دو کی مدد کی گئی، ان سب کی مدد کی گئی. اس ایک مؤنث کی مدد کی گئی، ان دو مؤنث کی مدد کی گئی، ان سب مؤنث کی مدد کی گئی. نصرتا، تیری مدد کی گئی، تم دو کی مدد کی گئی، تم سب کی مدد کی گئی. تیری مدد کی گئی مؤنث، تم دو مؤنث کی مدد کی گئی، تم سب مؤنث کی مدد کی گئی. میری مدد کی گئی نصرتو، اور ہماری مدد کی گئی نصرنا. اب دیکھیں، ضربتو کیا ترجمہ ہوگا؟ میں نے مارا. ماشاءاللہ. ضربتو میں نے مارا. ضربتو مجھے مارا گیا. اب دیکھیں، اس میں ضربتو میں انا آپ کا فاعل ہے اور ضربتو میں انا آپ کا نائب الفاعل ہے. کیونکہ فاعل اور نائب الفاعل حالت رفع میں ہوں گے، لہذا ہم ان کے اندر جو ضمیر چھپی ہوئی معلوم کریں گے وہ ہماری حالت رفع والی ضمیر ہی ہوگی. کلیئر ہو گیا جی پوائنٹ؟ تو جب آپ کا نائب الفاعل ظاہر نہ ہو، ضمیر کی صورت میں ہو، تو پھر گردان چلانی ہے. کلیئر ہو گیا؟ اب کچھ ایگزامپلز اس کے حوالے سے کر لیں. جی خالقہ،
ترجمہ کریں آپ شاباش. بس اس نے پیدا کیا. خلقہ کس کو؟ اس کو. خلقہ میں بھی آپ اکثر بول دیتے ہیں پیدا کیا, نہیں, خلقہ کا ترجمہ ہوگا اس نے پیدا کیا, فاعل ضرور بولا کرے. خلقہ میں بھی پیدا کیا گیا نہیں, اسے پیدا کیا گیا, نائب الفاعل ضرور بولے, ٹھیک ہے. خلقہ. خلقت اس مؤنث کو پیدا کیا گیا. خلقہ اس مذکر کو پیدا کیا گیا, خلقت اس مؤنث کو پیدا کیا گیا. ٹھیک ہو گیا. رفع اس نے اٹھایا, اس نے بلند کیا. رفع اسے اٹھایا گیا, اسے بلند کیا گیا. رفعت اس مؤنث کو اٹھایا گیا یا بلند کیا گیا. نصبہ اس نے گاڑا, فکس کیا, ٹھیک ہے, گاڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. نصبہ اس نے گاڑا. نصبہ اسے گاڑا گیا. نصبت اس مؤنث کو گاڑا گیا, یعنی اس مذکر کو گاڑا گیا, اس مؤنث کو گاڑا گیا. یہ فرق میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. سطح اس نے پھیلایا, سطح اس نے پھیلایا. سطح اس کو پھیلایا گیا. سطحت اس مؤنث کو پھیلایا گیا. تو کچھ الفاظ سامنے آئے. افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت, کیا وہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے؟ کیف خلقت کیسے انہیں پیدا کیا گیا. اچھا, اب اونٹوں کے لیے خلقت مؤنث کا لفظ کیوں استعمال ہوا ہے؟ پوائنٹ یہ سامنے آتا ہے. دیکھیں جمل کہتے ہیں نا اونٹ کو, یہاں یہ بھی ایک لفظ آپ نوٹ کر لیجیے گا. جمل ورڈ استعمال ہوتا ہے اونٹ کے لیے, اس کی جمع مکسر استعمال ہوتی ہے جمال. ایک ہوتے اسم جنس جس میں ہر طرح کا اونٹ اونٹ یہ سب شامل ہو, اس کے لیے عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے ابلون. تو اسم جنس کہتے ہیں اسے. اسم جنس کا بھی طریقہ کار وہی ہے جو جمع مکسر کا ہے, اسے بھی مؤنث ٹریٹ کیا جاتا ہے. لہذا کیف خلقت کہ ان کو کیسے پیدا کیا گیا. وَإِلَى السَّمَاءِ کیف رفعت, اور آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ اس کو کیسے بلند کیا گیا. اب وہاں پر رفعت مؤنث کیوں استعمال ہوا ہے؟ آسمان کی وجہ سے, کیونکہ وہ ہے مؤنث. وَإِلَى الْجِبَالِ اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کیف نصبت کہ ان کو کیسے گاڑا گیا. اب وہ جبل ان کی جمع مکسر جبال, لہذا وہ لازمی بات مؤنث استعمال ہوگا. وَإِلَى الْأَرْضِ اور زمین کو نہیں دیکھتے کیف سطحت کہ اس کو کیسے پھیلایا گیا. تو زمین مؤنث ہے, لہذا اس کے لیے مؤنث کسی کا استعمال ہوا. تو یہ آپ دیکھیں گے کہ ساری ایگزامپل آپ کو قرآن مجید سے آپ کے سامنے آئیں گی. اچھا, یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجیے, بہت اہم بات ہے کہ یہ جو آپ نے مجہول بنانا ہے نا, ہوتا کیا ہے فعل مجہول میں آپ کا فاعل مینشن نہیں ہوتا, آپ فاعل کا ذکر کرنا نہیں چاہتے, تو مفعول اس کی جگہ لینے آ جاتا ہے. اور مفعول کن افعال میں آتا ہے؟ متعدی افعال میں آتا ہے. تو رزلٹ کیا نکلا اس کا کہ آپ کا فعل مجہول صرف متعدی افعال سے بنے گا. آپ فعل لازم سے
مجہول بنانے کی پریکٹس نہیں کریں گے. یہ ایک اہم ترین پوائنٹ ہے، ذہن میں رکھیے گا. لازم افعال سے فعل مجہول نہیں بنے گا، متعدی افعال سے فعل مجہول بنے گا، اور اس کی لاجک آپ کے سامنے ہے، کیونکہ مفعول اس فاعل کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے. اب ایک آیت میں آپ کے سامنے اور قرآن مجید کی رکھ رہا ہوں، انشاءاللہ تعالی یہ ٹاپک ہمارا بالکل کلیئر ہو جائے. ذکر اللہ، کیا ترجمہ ہوگا؟ ذکرہ اس نے ذکر کیا، اس نے یاد کیا. ذکر اللہ اس نے اللہ کو یاد کیا یا اس نے اللہ کا ذکر کیا. ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کیا گیا. تو مومنوں کو کیا، مومنوں کو ڈیفائن کس طرح کیا اللہ تعالیٰ نے؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ. مومن تو وہ ہیں اذا، آپ دیکھیں اذا آ رہا ہے نا، تو اب ترجمہ ہم حال میں یا مستقبل میں کریں گے، فعل مضارع میں کریں گے، ماضی میں نہیں کریں گے. اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وجلت قلوبہم، واو جیم لام، وجلا 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 وجلو وجلت، ڈر جانا. وجلت قلوبہم. اب یہاں ہم نے چونکہ ترجمہ حال میں شروع کیا تو پورا بھی حال میں ہی کریں گے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں. وجلت قلوبہم، اور یہ مؤنث کیوں لگا ہے؟ فعل قلوب جمع مکسر ہے نا، تو فعل مؤنث استعمال کریں گے. وجلت قلوبہم. پھر آگے الفاظ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر لیں گے. وَإِذَا، تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ. تُلِيَتْ اور مؤنث کیوں استعمال ہوا ہے؟ اس کا نائب الفاعل ڈھونڈے. آیاتہ. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتہ. ابھی قرآن مجید کا اپنا ایک ادبی اسلوب ہے، اور جب ان کے سامنے اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں کیا ہوتا ہے؟ زادتہم ایمانا، تو وہ بڑھاتی ہیں انہیں ایمان کے لحاظ سے، ایمان کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں گے یہاں بھی ذکر اللہ اور تلیت آپ کے سامنے آ گیا. کلیئر ہو گیا جی؟ ایگزامپل قرآن مجید کی آپ کے سامنے ایگزامپل آئیں گی نا تو انشاءاللہ تعالی بات بالکل کلیئر آئے گی. وہ خلقہ کے حوالے سے ایک ایگزامپل اور ذہن میں آ رہی ہے کہ فل ینظر الانسان، انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے مما خلقہ، کس چیز سے پیدا کیا گیا. ٹھیک ہے، حامد نے محمود کو ایک عالم گمان کیا. مجھے یہ بتا دیں یہ فعل معلوم ہے کہ معروف ہے؟ جی یہ ایک ہی ہے، معلوم اور معروف ایک ہی چیز ہے. یہ فعل معلوم ہے کہ مجہول ہے؟ معلوم ہے. ٹھیک ہے جی، یعنی مجہول نہیں ہے. معروف اور معلوم یہ دونوں ٹرمز ایک ہی ہم نے استعمال کیے ہیں ایکٹیو وائس کے لیے. اچھا جی، کیسے پتہ چلا آپ کو یہ معلوم ہے؟ اس میں فاعل ہے، ماشاءاللہ. اچھا، گمان کیا یہ آپ کا فعل، یہ آپ کا فاعل، یہ محمود کیا ہے؟ مفعول، اور یہ ایک عالم کیا ہے؟ کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جنہیں ایک سے زیادہ مفعول کی ضرورت ہوتی ہے. جعل اللہ الارض
فراشن, اللہ نے زمین کو بنایا, کیا بنایا؟ ایک فرش. تو حامد نے محمود کو گمان کیا, کیا گمان کیا؟ ایک عالم. تو یعنی یہ مفعول نمبر 1 آپ کا محمود ہو گیا اور ایک عالم آپ کا مفعول نمبر 2 ہو گیا. تو اب میں آپ کو پوائنٹ وہ بتانے لگا ہوں کہ اگر کوئی ایسا فعل ہو جس کے 2 مفعول آتے ہوں, اس سے آپ مجہول بنانا چاہ رہے ہیں, تو پہلے اسے اردو میں ٹرانسلیٹ کریں کہ اردو جملہ کیا بنے گا مجہول کا. فاعل کو مینشن نہیں کرنا نا, تو جملہ کیا بن گیا آپ کا؟ محمود کو ایک عالم گمان کیا گیا, یہ بن گیا آپ کا مجہول بن گیا. اب وہی پہلے تو اس کو ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں تاکہ کلیئر ہو جائے. حاسبہ حامد محمودن عالمن, یہ تھا ہمارا ایکٹیو وائس. حامد نے محمود کو ایک عالم گمان کیا, یہ ہمارا ایکٹیو وائس تھا. ٹھیک ہے, اب اس کو ہم پیسو وائس بنانا چاہ رہے ہیں, حامد کو ہم مینشن نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, تو فعل کو اس ڈائی پہ لے کے آئیں گے, پہلے وہ بن جائے گا آپ کا حسبہ. اب ہمارے پاس 2 مفعول ہیں. پوائنٹ سمجھنے والا کیا ہے؟ پوائنٹ سمجھنے والا یہ ہے کہ اگر 2 مفعول ہوں تو ایک مفعول کو تو آپ نائب الفاعل کے طور پہ لے آئیں گے. ٹھیک ہے, یعنی محمود آپ کا نائب الفاعل کے طور پہ استعمال ہوگا. حسبہ محمودن, اور جو آپ کا دوسرا مفعول ہوگا نا اس کو آپ ایز اٹ از حالت نصب میں رہنے دیں, عالمن. تو دوسرا پوائنٹ ہمارا آج کا یہ تھا کہ اگر آپ کے پاس 2 مفعول والا فعل آ جائے تو آپ نے ایک مفعول کو نائب الفاعل کا اسٹیٹس دینا ہے اور دوسرے مفعول کو آپ نے ایز اٹ از حالت نصب میں رکھنا ہے. ٹھیک ہوگی جی. بس یہ ہمارا کہہ لیں مجہول تھا. اس میں آپ کے پاس جو ایکسرسائز ہے وہ بہت اہم ہے, ذہن میں رکھیے گا. اس ایکسرسائز کو آپ کریں گے تو جملے بنیں گے. 2-3 منٹ ہے ہمارے پاس. میں چاہوں گا کہ صرف 2 جملے آپ کو ایکسرسائز میں سے میں کروا دوں تاکہ ہم ڈیلی ایک ٹاپک آگے لے کے چلیں, تاکہ ہمارا ٹاپک بھی کور ہوتا جائے. بعد میں فعل مضارع شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی ہمارا نیکسٹ ویک میں, اور اس وقت پھر یہ سب باتیں اس ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے نہیں آئیں گی, ذہن میں رکھیے گا. پھر صرف ان کا ریفرنس دیا جائے گا کہ جی یہ مجہول ہے, یہ معلوم ہے, اور اس کا قاعدہ آپ نے اپنے ذہن میں لا کر جملوں کو کنسٹرکٹ کرنا ہے. یہ جملے میں 1-2 آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلا جملہ ہے میرے پاس, اللہ نے موسیٰ کو فرعون کی طرف بھیجا. یہ جملہ ہم نے کل کیا تھا, اس لیے آج آپ کو اسے ٹرانسلیٹ کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگا. یہ فعل معلوم ہے کہ مجہول ہے؟ معلوم ہے, اس لیے کہ اس کا فاعل معلوم ہے. تو اس کو ٹرانسلیٹ آپ کریں گے بعث اللہ موسیٰ الی فرعون. اب پہلے اردو جملے کا مجہول بنائے فائل مینشن کیے بغیر. موسیٰ کو مجہول ہو گیا. بعث فعل ہے آپ کے پاس, اس کو فعلہ کی ڈائی پہ استعمال کریں, وہ کیا بن گیا؟ بعث. اب موسیٰ ہمارا نائب الفاعل, تو اس کو حالت رفع میں لے کے موسیٰ. بعث موسیٰ الی فرعون. اب دیکھیں اس جملے میں بعث اللہ موسیٰ, موسیٰ کی رابع حالت کیا ہے؟ حالت نصب. کیوں؟ کیونکہ مفعول ہے. بعث موسیٰ,
یہاں پر موسیٰ کی رابع حالت کیا ہے؟ حالت رفع. کیوں؟ نائب الفاعل. مبنی اسماء حالت رفع نصب جر میں ایک ہی جیسے استعمال ہوتے ہیں، ان کی شکل میں کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے طلب کیا، میں مفعول نہیں استعمال کر رہا اس میں نے طلب کیا. جی تا لام با طلبہ سے گردان چلے گی کیونکہ فاعل آپ کا ضمیر کی صورت میں ہے. طلبہ طلبہ طلبو طلبت طلبتا طلبنا طلبتا طلبتما طلبتم طلبتی طلبتما طلبتن طلبتو. مجھے طلب کیا گیا. طلبت مجھے طلب کیا گیا. کلیئر جی؟ ذبح اس نے ذبح کیا. ذبح اسے ذبح کیا گیا. ٹھیک ہے، یہ اب آپ کو پتہ چل جائے گا ذبح کون ہو رہا ہے، کر رہا ہے یا خود ہو رہا ہے. ٹھیک. قتل اس نے قتل کیا. قتل اسے قتل کیا گیا. ٹھیک. تو یہ ہمارا بس ٹاپک مجہول کا الحمدللہ مکمل ہو گیا. فعل مجہول اس فعل کو کہیں گے جس میں فاعل معلوم نہ ہو. معلوم نہ ہو سے مراد یہ ہے کہ آپ اسے ذکر نہیں کرنا چاہتے. نائب الفاعل مفعول ہی ہوتا ہے اور اس کا اصل میں نام ہے مفعول ما لم یسمى فاعلہ. اتنا لمبا نام ہے، اس لیے آسانی کی خاطر اس کو نائب الفاعل کہہ دیتے ہیں. اور وہی ٹرم میں نے آپ کے لیے سامنے رکھی ہے کہ نائب الفاعل یہ بھی حالت رفع میں ہوتا ہے. فعل آپ کو بتائے گا کہ کہاں پر فاعل استعمال ہوا ہے، کہاں پر نائب الفاعل استعمال ہوا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. بہترین ایگزامپل قرآن مجید کی. اے ایمان والو تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ اسے فرض کیا گیا تھا تم سے پہلے پر. بنی اسرائیل کے حوالے سے قرآن مجید میں الفاظ ہیں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، ان پر ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی، مسلط کر دی گئی. تو یہ ایگزامپل بھی ساری آپ کے مجہول کی ہیں. تو مجہول یہ ہمارا ایک اضافہ اور ہو گیا. اب آپ کا ذہن مزید جو ہے وہ بھر گیا ہوگا. اب فاعل نائب الفاعل، ٹھیک ہے، فاعل بھی دو صورتوں میں ضمیر ظاہر، نائب الفاعل بھی دو صورتوں میں ضمیر ظاہر. کوئی نہیں، ہمت رکھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. کل ہمارا لاسٹ ٹاپک ہوگا فعل کے اعتبار سے، ذہن میں رکھیے گا، فعل ماضی کے اعتبار سے. اس کے بعد جملہ فعلیہ کے قواعد سب ختم. نیکسٹ پھر صرف چینج ہوں گے، مضارع آ جائے گا، حال ہو کی بات کریں گے ہم، مستقبل کی بات کریں گے، مزید پھر الفاظ میں چینجز کیسے آتی ہیں، باقی آگے سب ٹیکنیکل چیزیں ہیں. الحمدللہ فعل کا جو بنیادی پورشن ہے وہ ہمارا کل انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ استقامت دے آپ کو بھی مجھے بھی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.